اگر آپ کو شعبان المعظم کے مہینے کی عظمتوں کا پتہ چل جائے تو تم یہ چاہو گے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہم سے جدا ہی نہ ہو۔ اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ کتنی برکتوں عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، میں شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ پھر فرماتے ہیں کہ شعبان میں جو شین ہے اس سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، اور شعبان میں جو عین ہے اس سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور شعبان میں جو با ہے با سے مراد بر یعنی احسان ہے، اور شعبان میں جو الف ہے اس سے مراد الفت ہے، اور جو شعبان میں نون ہے اس سے مراد نور ہے۔ اب سوچو کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ شین سے مراد بزرگی، عین سے مراد بلندی، اور با سے مراد بر یعنی احسان، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ جو انسان اس شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شعبان المعظم میں بزرگی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں علو یعنی بلندی اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو الفت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کو نور عطا فرماتا ہے۔ جو انسان شعبان المعظم میں عبادت کرتا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی بزرگی کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بدن اس انسان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اس انسان کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ کہ نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔